کو بڑا چڑ ہے. حضرت امام حسن بصری ہے. کون ہے حسن بصری؟ جنہوں نے معتزلہ کی تکفیر کی تھی. اسلام میں سب سے پہلا فرقہ جو پیدا ہوا معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا، جس کی بنیاد واصل ابن عطا نے ڈالی. جی واصل ابن عطا پیدا ہوا. اس نے فرقہ معتزلہ کی بنیاد ڈالی. وہ حضرت امام حسن بصری کا شاگرد تھا اور اس نے کہا کہ من ارتکب الکبیرۃ فلیس بمؤمن ولا کافر. جو گناہ کبیرہ کر لے وہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر. تو امام حسن بصری نے اس کی تکفیر کی اور ارشاد فرما اعتزل عنا، تو مجھ سے الگ ہو جا کیونکہ تو کافر ہو گیا ہے. یہ حسن بصری کا طریقہ تھا کہ انہوں نے فرقہ اعتزال کو انہوں نے تردید کی ہے، فرقہ معتزلہ کی انہوں نے تکفیر کی ہے. وہی حضرت امام حسن بصری ہے. آؤ میں آپ کو روایت سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، رسول اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں معجزن ہو جائے گی. حضرت امام حسن بصری ہیں، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. ایک خاتون بھاگتی ہوئی حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اے امام حسن بصری، میری ایک شہزادی تھی، میری ایک بیٹی تھی، ایک نور نظر تھی. میری زندگی میں اور کوئی جو ہے اور کوئی میری زندگی میں تازہ پھول نہیں تھا، میرے گھر میں اور کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک میری بیٹی تھی. لیکن اللہ کی مشیت ایک روز مجھ سے رخصت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا مہمان بنا لیا، وہ ہم سے جدا ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. اے امام حسن بصری، جب سے میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے میرا دل بڑا بے قرار رہتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میں اپنی بیٹی کی ایک مرتبہ کم سے کم زیارت کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جاؤ رات کے وقت جب تم عشاء کی نماز پڑھ لینا تو یہ فلاں چیزیں میں بتا رہا ہوں، اس کو پڑھ لینا اور پڑھنے کے بعد سو جانا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہیں تمہاری بیٹی کی زیارت ہو جائے گی. وہ خاتون جاتی ہے، عشاء کی نماز ادا کرتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد میں وہ حضرت امام حسنی کے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھتی ہے. اس کے بعد بستر پر سو جاتی ہے اور جیسے ہی سوتی ہے اس کی آنکھ لگتی ہے. اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی ہے جس کے ہاتھ میں جہنم کے زنجیر پڑے ہوئے ہیں، جس کے پیر میں جہنم کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور جسم پر القطرہ کا لیپ لگا ہوا ہے. تارکون پگھلا کر کے اس کے جسم پر لگا دیا گیا ہے اور فرشتے مسلط ہیں جو اسے عذاب دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی تک ماں تڑپ رہی تھی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹی کو کم از کم دیکھ لوں ایک مرتبہ خواب ہی میں صحیح. لیکن اب دیکھا جب تو اب کلیجہ پھٹنے لگا. اب دیکھا جب تو ماں کی ممتا بیدار ہو گئی، ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا. اب کیسے وہ ماں صبر کر سکتی تھی اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھ کر کے؟ ماں کیسے صبر کر سکتی تھی؟ صبح ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے پھر حسن بصری کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور میں نے نہیں دیکھا تھا تو مجھے سکون تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے. میری بیٹی جو ہے وہ بڑی مفلسی کے عالم میں ہے، بڑی عذاب میں گرفتار ہے. اس کے جسم میں جو ہے وہ القدرہ کا لیپ لگا ہوا ہے، ہاتھ میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، جسم میں ہاتھ میں ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے، جسم میں پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. یا حسن بصری وہ عذاب جہنم میں گرفتار ہے، آپ دعا فرما دیں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں تم ماں ہو جاؤ، اس کے لیے دعا کرو، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. اسی روز کو تو حسن بصری جو ہے دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے باغ و بہار ہے، جنت کا ماحول ہے، جنت کا نظارہ ہے اور ایک جو ہے بچی ہے جو جنت کے باغ میں نہر بہ رہی ہے اور اسی نہر کے اوپر تخت بچھا ہوا ہے. اس تخت پر ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے باپ جو ہے حوران جنت اس کی خدمت کے لیے مسلط معمور ہے. اب وہ حسن بصری ہے، دیکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں کہ وہ تو اسی خاتون کی بیٹی ہے جو ابھی مجھ سے اس کا واقعہ بیان کر رہی تھی. حضرت حسن بصری جاتے
آتے ہیں اس کے پاس اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی بتا کیا تو فلاں خاتون کی بیٹی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں میں فلاں خاتون کی بیٹی ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں آخر ابھی شروع کو تیری ماں نے تو تیرا حال عجب بیان کیا تھا کہ تو جہنم میں چل رہی ہے، تیرے پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تیرے جسم میں ہتکڑی لگی ہوئی ہے، اور میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ تو اللہ کے نعمتوں کا مزہ لوٹ رہی ہے۔ آخر ایک ہی دن میں ایسا تو نے کیا کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا ہے؟ مسلمانوں اب جو کہنا چاہتا ہوں میں اس بات کو اب سنو۔ اس بچی نے کہا تھا مر بقبرتنا رجل واحد فصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرة واحدہ وجعل ثوابها لنا۔ اے حسن بصری سنو، اسی روز کو جب میری ماں آپ سے میرا واقعہ بیان کر رہی تھی، اسی وقت ایک شخص ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا۔ جب وہ شخص گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ اس نے جو ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک نیتی کے ساتھ درود پڑھا اور اس درود کا ثواب ہم تمام مرحومین کو وقف کر دیا۔ رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم کو بخش دیا۔ اور اے حسن بصری سنو، نہ صرف مجھ کو بخشا ہے بلکہ ہمارے قبرستان میں 555 مردوں کو عذاب ہو رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے تمام لوگوں کے عذاب کو اٹھا لیا اور سب کو اللہ نے اپنی جنت عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ تم میں کا سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص قیامت کے دن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا رہے گا، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا، قیامت میں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ ذرا قیامت کے منظر کو دیکھیں، قیامت کا تو وہ حال ہوگا کہ انبیاء کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، اور اصفیاء کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بھاگ رہے ہوں گے، وہ ادھر ادھر بکھر رہے ہوں گے۔ ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی ہوگی، بیٹی ماں کو نہیں پہچان رہی ہوگی۔ عالم یہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی پسینوں میں ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت سنو، اگر تمہیں جانتے ہے میدان محشر کے ہار لاکھیوں سے بچنا ہے تو تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اگر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو گے، جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے اتنا زیادہ تم قیامت میں میرے قریب رہو گے، اور جتنا زیادہ رسول اللہ کے قریب رہو گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے عذاب سے معمول رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے۔ ایک اخیر بات میں آپ کو بتا کر کے، کیونکہ مائک بہت خراب ہے اور بہت میں بوجھل ہو گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میری طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔